میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ السلام علیکم۔ آج کا شو ذرا مختلف ہے، اس سینس میں مختلف ہے۔ آج صبح بلکہ انفیکٹ رات کو پتہ چل گیا تھا، سان برنارڈینو ایک جگہ ہے لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں، جہاں شوٹنگز ہوئی ہیں اور ان شوٹنگز میں اس وقت تک 14 افراد مارے جا چکے ہیں۔ سسپیکٹس جو تھے ان میں سے 2 کو کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 کو گن ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور ایک جو ہے اس میں سے ابھی ایٹ لارج ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اب جب آپ امریکہ ویزا لینے جاتے ہیں تو آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں، سو مچ سو کہ اگر میں بھی وہاں جاتا ہوں، میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں، تو مجھ سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹکٹ پہلے لے لیں تو سوال کیا جاتا ہے، ٹکٹ ایک دن پہلے لیں تب سوال کیا جاتا ہے۔ آپ پہلے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہوا کرتے تھے تو سوال کیا جاتا تھا کیونکہ آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں۔ اب آپ اگر مسلمان ہیں تو سوال کیا جاتا ہے، ارسپیکٹو کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ارسپیکٹو کہ آپ کتنے امیر ہیں کتنے غریب ہیں۔ چند لوگوں سے سوالات ظاہر نہیں ہوتے، چند ممالک سے نہیں ہوتے اور مسلم ممالک سے نہیں ہوتے، اس کے ریزنز بہت سارے دوسرے ہیں۔ آج یہ پولیٹیکل ٹاک شو نہیں ہے، آج یہ آپ کا نارمل ایوریج مارننگ شو نہیں ہے۔ آج کا شو ذرا سا مختلف ہے۔ آج کا شو ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اسٹرکٹلی مذہب کو اپنا لیا اور اسٹرکٹلی اسی کی طرف توجہ دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ٹیلی ویژن پہ بے تحاشا دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے فالو کیا، جن کی فین فالوئنگ تھی۔ انہوں نے ایک دن یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انف از انف، اب ہم یہ نہیں کر سکتے۔ وہ محرکات کیا تھے؟ کیوں انہوں نے اس کو اختیار کیا؟ کیوں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا؟ اور جب بھی ڈیسائیڈ کر لیا تو کیا ان کو کوئی پرابلمز آئیں؟ کیا ایسے مقامات آئے جہاں انہوں نے یہ سوچا کہ بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں؟ اور اگر آئے تو پھر کس طرح سے اپنے آپ کو تسلی دی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی؟ کل میں خاتون پاکستان کالج میں تھا، ایک بچی میرے پاس آئی، ایک لڑکی، نقاب انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور آ کے کہنے لگی ساحر بھائی آج، وہ وہاں کے لیکچرر ہیں، اینڈ ہر نیم از ماریا، اینڈ شی گوز کہ آج میں اگر لیکچرر بنی ہوں تو صرف اس وجہ سے بیکاز آئی یوز ٹو لسن ٹو یور ریڈیو شو، اور مجھے اس نے چینج کیا۔ تبدیلی کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ تبدیلی کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور وہ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں یہ انسان جب گزرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی انسان انفلوئنس میں چینج کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دے رہا ہوں۔ کیشیس کلے جس کو ہم سب محمد علی کے نام سے جانتے ہیں، اس نے ایک آدمی جس کا نام علاج محمد تھا، اس کے کہنے پہ اسلام قبول کیا۔ چند سالوں بعد یہ پتہ چلا کہ علاج محمد ایک ایسا آدمی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا تم اپنے مذہب کو اب دوبارہ چینج کرو گے؟ اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا میں مسلمان اللہ اور محمد کی وجہ سے ہوا، علاج محمد کی وجہ سے نہیں ہوا۔ علاج ایک آدمی تھا، محمد میرے نبی میرے رسول ہیں، اللہ میرا رب ہے، اور میں مسلمان ہوں اور اس بات پہ مجھے فخر ہے۔ جب اس سے ایک پریس کانفرنس میں، ایک کالج ایڈریس میں یہ پوچھا گیا کہ تم اب سے لے کر اپنی ریٹائرمنٹ تک کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اب سے لے کر اپنی ڈیتھ تک اپنے خدا سے ملنے کا انتظار کروں گا، اپنے آپ کو تیار کروں گا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم یہاں کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رانا اویس صاحبہ، السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ستائش، السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سارا چودھری یہاں موجود ہیں، السلام علیکم۔ بہت سارے پلیز آپ سب نے دیکھے ہیں۔ فرحانہ کا تعلق جو ہے وہ نیوز کی دنیا سے تھا۔ اب ان کی رادر راہیں تو وہی ہیں، راہ تو ان کی ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اسٹرکٹلی اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، اس کے رخ کو تبدیل کر لیا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر لاہور میں بلال قطب صاحب موجود ہوں گے، اگر وہ ہیں تو ان کو بھی لائن پہ لے لیجیے۔ جی السلام علیکم بلال بھائی، السلام علیکم۔
ہم بلال بھائی سے کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. لاہور میں سردی وغیرہ ہو رہی ہے کیا؟ نہیں جیکٹ میں نے احتیاطاً پہنی ہے, ویسے سردی کوئی نہیں ہو رہی ہے. ہاں آپ کی عمر میں احتیاط بہت ضروری ہو جاتی ہے. آپ کی بات بالکل ہو جائے, مجھے یقین تھا کہ میرے ساتھ صبح یہ ہوگا. نہیں. اچھا بلال بھائی, رمضان کی آمد ہے, بس اب آنے والا ہے رمضان. میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں 30 دن کے لیے دوبارہ. یقین کرو کہ میں خود اس ٹائم پیریڈ کو بہت مس کرتا ہوں. انشاءاللہ. بہت شکریہ بلال بھائی, ہم آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے. سب سے پہلے فرحانہ آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ اینکرنگ میں تھیں. اچھا آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ان تمام لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جو آپ کے دل میں سوال ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش یہ کروں گا کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں اور بلال بھائی سے ہم رائے لیتے رہیں. فرحانہ آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے جب یہ سلسلہ شروع کیا اور اسٹرکٹلی اپنے آپ کو یہاں لے آئیں اور ظاہر ہے تبدیلی تو آتی ہے, اور جب تبدیلی آتی ہے تو وہ کانسیکوینسز کے ساتھ آتی ہے. تو پہلے تو وجہ کیا بنی, پھر اس کے بعد کانسیکوینسز کیسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بہت لمبے عرصے تک نیوز سے وابستہ رہی اور اس کے تقریباً جتنے بھی شعبے ہیں ان میں وہ کام تمام کرتی رہی. لیکن اس دوران یہ ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ مجھے اس سے بہتر بھی کچھ کرنا چاہیے, مزید اس سے بہتر کچھ کرنا چاہیے. اگرچہ نیوز میں بھی بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے اور ہم بڑے اچھے طریقے سے اور کامیابی کے ساتھ کر رہی تھی. تو اس دوران جب میں یہ تمام چیزیں سوچ رہی ہوتی تھی تو مجھے ایک پرائیویٹ چینل سے ایک اسلامک پروگرام کی آفر آئی. ٹھیک ہے. اور وہ پہلا پرائیویٹ چینل تھا جس میں ایک بڑا اچھا پروگرام انہوں نے ارینج کیا روشنی کے نام سے, اور وہ رمضان المبارک کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. اور پورے 30 دن ہم نے وہ قرآن سے متعلق پروگرام کیا جس میں ہم روز ایک پارے میں جتنی بھی اللہ رب العزت نے جو معلومات ہمیں دی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے, لوگوں تک پہنچاتے کہ ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہوا ہے. اچھا اس پروگرام کو کرنے کے بعد ایک بہت زیادہ سیٹسفیکشن کا احساس ہوا کہ ایک تو لوگوں نے بھی بڑا اپریسیشن دیا کہ بہت اچھا رہا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور خود ایک سیٹسفیکشن کا احساس ہوا. اور اس سیٹسفیکشن کی وجہ سے میں نے ریئلائز کیا کہ ایک تو اس شعبے میں خواتین کی بہت کمی ہے, اور اینکرنگ میں بھی اور دیگر جو پروگرام اسلامک ہوتے ہیں. تو جب انکریجمنٹ بھی ملا اور خود بھی سیٹسفیکشن ملا تو میں نے سوچا کہ مجھے اس میں مزید کچھ کرنا چاہیے. تو پھر میں نے اپنے اس چینل میں نام لے سکتی ہوں میرے خیال ہے, پلیز ہاں, پی ٹی وی میں جس میں تھی, تو اس میں پھر مجھے کچھ پروگرامز کی آفرز تو رہتی تھیں. تو میں نے پھر ایک اور اسلامک پروگرام کیا جو اسلامک سائیکلوپیڈیا کے نام سے ہوا, اور وہ پھر ماشاءاللہ 4 سال تک چلتا رہا. اور 4 سال کے بعد بھی میں نے ہی کہا کہ جی اب کسی اور کو لے آئیں تو بہتر ہے, کیونکہ اب میں تھک گئی ہوں اس سے. تو بس اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر دل کرتا رہا, اور پھر کچھ خود اپنے آئیڈیاز پہ بھی کام کیا. ایک اپنا آئیڈیا میں نے خود بھی ٹی وی پہ پھر کیا جس میں امہات المومنین پہ ایک پروگرام میں نے کیا جس کو میں نے خود ہی اس پہ ریسرچ ورک سارا کیا, اور علماء کرام سے اس میں جو بھی پوائنٹس ایسے ہوتے تھے بہتری کے تو مدد لیتی رہتی تھی. تو ماشاءاللہ سے وہ بڑا اچھا رہا. تو یہ ایک سلسلہ تھا پھر جو وہاں سے چلا تو پھر چلتا رہا, اور الحمدللہ ابھی تک جاری ہے. سارا آپ نے فیم کی وہ لیڈر دیکھی ہے جو بہت کم لوگوں کو ملی ہے. بہت کم لوگ پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ جتنی شہرت دیکھی, اینڈ دین سڈنلی ایک دن آپ بالکل تبدیل ہو گئے, چینج ہو گئے. ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے, اس سے ہم شاید سب ریلیٹ بھی کر سکیں, اور اس سے میں اپنی اس حالت کو زیادہ اچھے سے بیان کر سکوں گی کہ اس دنیا میں جتنی بھی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں انکلوڈنگ آر باڈی, یہ ٹیبل ہے, یہ صوفہ ہے, کوئی بھی چیزیں, یہ سب مٹی سے بنی ہوئی ہیں. اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں تو آپ کو الٹیمیٹلی جو اس کا اینڈ ملے گا وہ مٹی پر ملے گا. اسی وجہ سے جو ہمارا جسم ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے اس کو ان تمام مٹی سے بنائی ہوئی چیزوں میں سکون مل سکتا ہے. اگر کمفرٹیبل بیڈ ہے تو اس پر اس کو سکون ملے گا, اور بھی جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں یوز کرنے کی اس میں اس کو سکون ملے گا. لیکن ہمارا جسم جو ہے وہ صرف مٹی کا نہیں ہے, اس میں ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے روح. اور روح کا جو سکون ہے وہ مٹی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر. اسی وجہ سے ہم لوگ اکثر آج کی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے اس جسم کو سکون پہنچانے کے لیے ہم بہت اسٹرگل کر رہے ہیں دن رات. ہم پیسہ بھی کما رہے ہیں, یا جس چیز سے بھی ہمیں خوشی ملتی ہے, کسی کو اسٹڈیز میں مل رہی ہے یا کسی کو کوئی بھی پوزیشن اچیو کر کے مل رہی ہے, تو اس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. اور وہ بھی میں بھی وہی کر رہی تھی, کیونکہ مجھے کامیاب ہونا تھا, مجھے کسی مقام پر پہنچنا تھا, اور اسی کے لیے میں محنت کر رہی تھی. لیکن ایک وہی فیکٹ, ایک وہی چیز جو اندر مسنگ تھی وہ یہی تھی کہ اللہ سے جو تھی وہ دوری تھی.
میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بالکل دوری تھی. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بہت سے اور بھی ایکٹرز ہیں ہم جانتے ہیں جو نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ سے جب آپ نے پراپر کنیکشن جوڑنا ہوتا ہے تو اس کے طریقے ہیں, یعنی آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا رازق ہے, ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, تو ہمیں اس کی بنائے ہوئے رولز کے مطابق چلنا ہے. اور وہ رولز کیونکہ ہمیں آج کا ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے ڈیٹیلز میں, کیونکہ ہم قرآن سے اس طرح نہیں جڑے ہوئے جس طرح ہمیں جڑنا چاہیے. ہمیں قرآن کا عربک ٹیکسٹ معلوم ہے لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کریں وہ ہم سب نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے ہوں لیکن ہمارے بچے کو نہیں پتہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی آیت کوٹ کی جائے تو وہ یہ بتا سکیں کہ کون سی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کہ کون سی صورت سے ہے. دے ڈونٹ نو دا میننگ آف دیٹ. تو یہی میری بھی پرابلم تھی کہ مجھے اس کا میننگ نہیں پتہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے, جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, تو ہمارے لیے کیا احکامات ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا. تو جب ان تک ان کی صحیح انفارمیشن مجھ تک پہنچی, جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو تب جا کر پتہ چلا کہ یہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ بے سکونی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق اس طرح نہیں بنا ہوا تھا جس طرح بننا چاہیے کہ میں خود کو واقعی اللہ کے حوالے کروں. تو الحمدللہ جب وہ پتہ چلا تو پھر اٹ واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ستائش, how did that happen for you? میں تو بالکل اسلام اس طرح نہیں فالو کر رہی, بٹ آئی اسٹارٹیڈ آف ریئلی ویل. بیکاز اوبیسلی نیا تھا تو آئی واز ریئلی انٹو اٹ اینڈ آئی واز پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. بٹ میرا انٹرسٹ نیا کیا تھا؟ نیا اسلام جب آیا تھا میری زندگی میں, بیکاز آئی واز فار اوے فرام ریلیجن. آئی نیور یوز ٹو پرے, آئی نیور یوز ٹو فاسٹ, آئی نیور یوز ٹو ریڈ قرآن. آئی واز نیور انٹرسٹیڈ. I was almost an atheist because I did not believe in anything. تھوڑا اردو بول رہے ہیں. اچھا سوری. تو نیا جب سارا نے مجھے بتایا تھا کہ قرآن کی کچھ آیتیں اس نے سنائی تھیں اسکائپ پر اور میں سن رہی تھی, and then she wanted me to think about it, and then we thought about it, we started reading, and پھر وہ ریڈ کرتے کرتے I don't know at what point it just hit me that I want a cover. ایکچولی میں نے حجاب سے ہی شروع کیا تھا, نتھنگ ایلس. I was not reading, کچھ نہیں کر رہی تھی, بس حجاب. Yeah, but I was into niqab and I was into covering so much back then. When I started, it's been 4 years now. اور اب کافی تھوڑا لو ہے, but you know I have not lost my hope. I'm still trying and struggling. تھوڑا سا اردو میں بات کریں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت سارے آڈینس کو شاید. جی بلال بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی بالکل. اب میرے ان سوالات کو مت سمجھیے گا جو میں نہیں پوچھوں گا. میں جو سوال پوچھوں گا صرف اس کا جواب دیجیے گا. جو میں نہیں کہوں گا وہ ہم بات نہیں کریں گے. جو میں کہوں گا اس کے جوابات چاہیے, ٹھیک ہے؟ پوچھوں سر؟ درست. جی بالکل. اچھا بلال بھائی, آج بھی کل رات کو ایک واقعہ ہوا ہے اور ظاہر ہے بڑا سیڈ ہے, بڑا اندوناک واقعہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میرا ایک سوال ہے, کیا ہماری پہچان ہمارے لباس سے ہو سکتی ہے؟ اور حجاب جو ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے, یا آج کل ہمارے یہاں حجاب ایز اے فیشن بھی استعمال ہوتا ہے؟ اس کا ساحل جو دوسرا حصہ ہے نا, اس کا میں جواب, کیونکہ آپ نے بالکل ایماندارانہ بات کی اور میں آپ کے ساتھ کیونکہ بات کر رہا ہوں تو میں انتہائی ایماندارانہ کروں گا. دوسرا حصہ جو سوال کا ہے نا, اس کا جواب دینے سے مجھے ڈر لگے گا, اس لیے میں اس کا جواب تو دوں گا نہیں. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ دلوں کے حال جو ہے وہ خدا تعالیٰ جانتا ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ میرا ابھی کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہوئی اس دنیا کے تقریباً پہلے یا تیسرے امیر ترین آدمی سے. اس کا نام ہے بل گیٹس. اس نے اپنی 95% جو رقم ہے وہ اللہ کے نام پر دی, اور جب اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں دی, کہ اس نے اس کی 2 وجوہات بتائیں. اس نے کہا کہ میری ماں نے جب یہ سنا کہ میں نے اس کا ٹرسٹ بنا دیا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ بل تم نے مجھے شیم دیا ہے. میں نے پوچھا ماں میں نے تمہیں شیم کیوں دیا ہے؟ تو اس نے کہا لوگ تمہارے مرنے کا انتظار کریں گے تمہارے پیسے کے استعمال کے لیے, تم کتنا ہی اچھا ہو کہ اپنی زندگی میں یہ پیسہ لوگوں کو بانٹ دو. میں نے پوچھا کہ تم نے اپنا پیسہ کیوں لوگوں کو بانٹنا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ زندگی میں انسان جتنا مرضی بہتر بڑا ہو جائے
انسان اپنے بنیادی کمپلیکسز کو، احساس محرومی کو کبھی نہیں بھولتا. میں نے بچپن کا وہ دودھ کا پیکٹ میرے دل سے کبھی نہیں نکلا جو میں انتظار کرتا تھا کہ بچ جائے، اور میں اس بات سے بھی ہمیشہ محروم رہا کہ مجھے شاید اتنی تعلیم نہیں ملی جتنی کہ میں چاہتا تھا. تو میں نے اپنے سارے مال کو جو مجھے خدا نے دیا، جو مجھے خدا نے شاید اسی لیے دیا کہ میں اپنی ان محرومیوں کو یاد کرتے ہوئے دنیا کی محرومیوں کو ختم کروں. اور آج افریقہ میں وہ سب سے زیادہ دودھ بچوں کے کھانے اور تعلیم پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر وہ دیکھیے کہ ہمارا استعمال، ہمارے دلوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم اپنے دلوں سے اس چیز کو جو ٹیکنالوجی ہے فیس بک کی کیسے استعمال کرتے ہیں. لیکن جو اس کا فاؤنڈر ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کے دل کے کتنا قریب ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کے پیدا ہونے پہ 45 ارب ڈالر جو ہیں وہ چیریٹی میں ڈونیٹ کر دیے. 99% پر بلال بھائی یہاں رکیے گا اجازت دیجیے مجھے. میں ابھی 1 منٹ سائلنس. بیٹی دنیا کی سب سے حسین ترین چیز ہوتی ہے. بے شک. میں نے ابھی ایک شو کیا ہے، ابھی وہ آن ایئر نہیں ہوا ہے. میں زندگی میں نارملی، کل ہم اس کو آن ایئر کر رہے ہیں، کل آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. میں نارملی غصے میں نہیں آتا، لیکن پٹھان آدمی ہوں اس لیے غصہ آ جاتا ہے، اور میں ہاتھ کا بہت کھلا ہوں. میں چھوٹتے ہی مارتا ہوں، سوال پوچھے بغیر مارتا ہوں غصے آنے پہ. میرے 10 سالہ کریئر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے میاں اور بیوی دونوں پہ غصہ آیا. عورت پہ تو ہاتھ اٹھانا ہی نہیں ہے، لیکن میاں اور بیوی دونوں پہ غصہ آیا. پہلی مرتبہ میرا دل چاہا ہے کہ میں دھون کے رکھ دوں اس کو، اتنا ماروں اتنا ماروں اتنا ماروں اتنا ماروں اتنا ماروں کہ سوچ ہے. 5 مہینے کی سائلنس، 5 مہینے کی ایک بچی. میں اسے بتا رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ لوگ کل یہ ضرور دیکھیے گا، صبح 9 بجے دیکھیے گا. آپ کی زندگیوں میں آپ اپنی بیٹیوں کو گلے سے لگا لیں گے، ان کے پاؤں کو پیار کرنے لگے. لٹرلی میں بتا رہا ہوں. 5 ماہ کی بچی کو ایک 30 سالہ آدمی نے مارنا شروع کیا ہے، اور جب تک وہ 11 ماہ کی نہیں ہو گئی اسے مارتا رہا ہے. اور وہ بچی اس کی اپنی بیٹی تھی. پھر اس پہ بیٹھ کے، میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، صبح 9 بجے دیکھیے گا وہ شو، صبح 9 بجے وہ شو ضرور دیکھیے گا. ابھی بلال بھائی نے جب یہ بات کی 45 ارب کی، تو پتہ نہیں میں اب قابو نہیں رکھ سکا اپنے آپ پہ، مجھے بولنا تھا. سوری بلال بھائی. وہ ایک غیر مسلم ہے جو اپنی بیٹی کی پیدائش پر 45 ارب ڈونیٹ کر دیتا ہے خوشی میں، جبکہ ہمارے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا کی مثالیں ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کے بارے میں. اور ہم بیٹیوں کی پیدائش کو غلط سمجھتے ہیں آج بھی ہم بیٹیوں کی پیدائش کو غلط سمجھتے ہیں آج بھی. چھوٹا سا مجھے ایک بریک لینا. بریک کے بعد بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، سارا بھی ساتھ ہیں، ستائش بھی ہیں، رانا بھی ہیں. we'll be right back. Good morning. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. السلام علیکم جی. ایک ٹیلی فون کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ساحل لودھی صاحب. میں سر بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی کال مل گئی مجھے. میں کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا. سم ٹائم ہمارے پاس تو لائٹ ہی نہیں ہوتی. تو کرنٹلی میں اسٹوڈنٹ ہوں MBA ایگزیکٹو کا فرام BZU ملتان. اور میں آپ کا بہت اچھا پروگرام دیکھتے رہتا ہوں صبح 9 بجے جب ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، جب ہمارا لیکچر نہیں ہوتا. سر تھینک یو بہت بہت. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. سر میں اس حوالے سے ایک اپنی جو ہے ایک میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ یعنی ایک چیز سے دوسری چیز میں جب کنورٹ ہوتے ہیں، یعنی ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں، لائک جیسے غیر مسلم ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، لائک ایک کردار سے دوسرے کردار میں جب ڈال جاتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا ہم جب کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا دل سیٹسفائیڈ ہے کہ نہیں ہے، کہ ہم جو یہ جاننا چاہتے ہیں آیا کہ یہ ریئل ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا دین اسلام ایسا اسلام ہے، ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے ہمارا
جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہمیں نبی عطا فرمایا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وجہ فرمایا آپ نے. ایک اور ٹیلی فون کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے صاحب بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ میں لاہور سے عائشہ بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے آپ کی والدہ کے لیے بہت ساری دعا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے اور وہ بالکل ٹھیک ہو کے اپنے گھر آئیں. والدین جو ایسے ہیں کہ میرے تو نہیں ہیں, لیکن میں دعا کرتی ہوں جن کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سر پہ سلامت رکھے. اور صاحب بھائی آج کا جو ٹاپک ہے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں کمرے میں جب بیٹھی ہوتی ہوں تو میرے دل کی دھڑکن نہ خود سے مجھے سنائی دیتی ہے, اتنی تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے نا خوف سا تھوڑا سا آتا ہے تو میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. تو بس ان سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو عمل ہے یا کرتی رہوں تو ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ بھی کچھ بتا سکتی ہیں وہ. اور صرف ایک بات ہے صاحب بھائی, آپ میری بیٹی سے بات کر لیں. جی جی شور شور, پلیز بات کروائیے. سوری عائشہ, دوبارہ کال کر لیجیے گا, کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن میں ضرور آپ کی بیٹی سے بات کر لوں گا. اچھا, آپ تینوں میں سے کوئی بھی ان کے پہلے تو سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ اینی ون؟ اس میں جو ہے ایک چیز جس کو ہم شرعی دم کہتے ہیں, رقیہ میں بھی شی شوڈ ٹرائی دیٹ. سب سے پہلے تو اپنی میڈیکل ہیلتھ دیکھیں کہ اس میں ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, بلڈ پریشر کا یا کوئی اور. اگر نہیں ہے ہیلتھ وائز وہ بالکل ٹھیک ہیں تو پھر ان کو اپنا رقیہ جو ہے وہ کروانا چاہیے, جو شرعی دم ہوتا ہے وہ کروانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اور پرابلم ہو, نظر وغیرہ کچھ بھی. اوکے, ایک اور ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. السلام علیکم جی, فرحانہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ میں امارا بات کر رہی ہوں, کینیڈا سے بول رہی ہوں. ساحل لودھی کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آئی ریلی لائک دیٹ. مجھے ساحل لودھی کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. تو آج کا جو انہوں نے اپنا پروگرام میں شو لے کر آئے ہیں نا, بیٹی کے اوپر اور لڑکی کے اوپر, بہت اچھا ہے. ہمارے ملک کو چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پیار سے رکھیں, ان کی عزت کریں, ان کی قدر کریں. اپنی بیوی کو بھی ہم ایک پیارا سا بنا کے رکھیں تاکہ وہ خوش رہے اپنے گھر میں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اپنے پیار سے رہے, اپنے گھر کو پیارا سا بنائے. ہمارا جو ملک ہے نا وہ اپنے بالکل بھی اپنے ماں بہن بیٹیوں کسی کی قدر نہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم لوگ ہیں. اب ہم یہ کینیڈا میں آؤٹ آف کنٹری رہتی ہوں, یہاں پر ہم لوگ جو ہیں اتنے وہ پیار سے محبت رسپیکٹنگ کرتے ہیں یہ لڑکیوں کی, ایون کہ یہ ہمارا ملک تو نہیں ہے نا. ہم یہاں پر رہ کے ہمیں قدر ہوتی ہے کہ لڑکی کی قدر کیا ہے. یہاں ہم لوگوں کو پیار ملتا ہے. ہم اپنے ملک میں ایون کہ ہم اپنی فیملی میں بھی ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی سیڈ بائی دس کہ ایسا آپ فیل کرتی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رسپیکٹ ضرور ہے, کہیں نہ کہیں پاکٹس کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں, اور وہ شاید کینیڈا میں بھی ہیں, شاید امریکہ میں بھی ہیں. میں بھی وہاں پلا بڑھا ہوں, امریکہ میں ہی رہا ہوں ساری عمر, تو پاکستان آئے ہوئے صرف 10 سال ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پرابلمز وہاں نہیں ہیں. ہاں اکاؤنٹیبلٹی وہاں بہت ہے. وہاں اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو ہمارے ملک میں نہیں. بس فرق صرف اتنا ہے, ورنہ مرد ہمیشہ مرد رہیں گے, چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو, وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں. بلال بھائی کی طرف جاتا ہوں, اس کے بعد ہم آپ لوگوں کی طرف دوبارہ آئیں گے. بلال بھائی, ایک سوال آپ سے بھی ہے. ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, آپ بھی تو تبدیل ہوئے, آپ بھی تو مذہب کی طرف آئے. آپ کی بھی زندگی تو 12 سال پہلے ذرا مختلف تھی. صاحب میں سب سے پہلے تو ایک بات کی ہلکی سی وضاحت اور ایک دعا بھی کرتا ہوں کہ میری بیٹیاں جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں تہہ دل سے اور دل کی اتھر گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستحکم رکھے اور ان کو دیکھ کے ذریعہ بنائے باقی لوگوں کو کہ وہ دین کے راستے پر آئیں. لیکن یہ جو گفتگو ہوتی ہے دل بدلنے کی, یہ صرف ایک ایکیڈیمکل سمجھ لیجئے یا میرے جاہل ہونے کی وجہ سے کہ دل میں سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. اپنی تبدیلی سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ جب میں نے پہلے شخص کا جو ذکر کیا, جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم بھی تو امت ایک یتیم کی ہیں, اور وہ یتیم جو ہے اس نے اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کے کہا تھا. ایمن رضی اللہ اس بات کو راوی کرتی ہیں کہ ماں تم مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہو. یہ امت اس یتیم کی ہے, تو اس امت میں اگر عاجزی نہ ہو تو مجھے عجیب لگتا ہے. یہ امت اس کی امت ہے جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. تو اگر مجھے وہاں ایمان نظر نہ, جو مجھے نہیں پتا ایمان وہاں ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہاں مجھے سنت کی حرارت
تو دونوں اطراف میں نظر آ رہی ہے. اس پہ مجھے حدیث یاد آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری محبت میں اپنی 2 آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی نکالا, میں نے اس پہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ آنسو کتنا ہونا چاہیے جو آنکھ سے نکلے؟ کہا مکھی کے سر کے برابر. اس آنسو پہ تو خدا کا فیصلہ جو ہے اتر جاتا ہے. میں اس بات کو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میں اس کو کیسے دیکھوں کہ دل جو ہے وہ حادثوں سے بدلتا ہے, واقعات سے بدلتا ہے, یا کسی جبلی کیفیت کے بدلنے سے بدلتا ہے. مجھے نہیں پتا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں ایسا ہی ہوں, اپنے ذہن میں سوال رکھتا ہوں, ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہوں. اس سارے سوالوں کے جواب میں وہ جو انٹلیکچوئل پرسو جس کو کہا جا سکتا ہے وہ مجھے دین میں زیادہ نظر آیا. تو مجھے لگا کہ شاید یہ راستہ زیادہ بہتر ہو. اللہ عالم, قبر تک کا تو ابھی سفر مجھے کرنا ہے. مجھے تو احساس حقیقت کا تب ہوگا نا جب میں قبر کی مٹی میں اکیلا پڑا ہوں گا اور سوالوں کا جواب دے رہا ہوں گا. لیکن مجھے اپنے محمد کی کہی ہوئی بات پہ موت سے زیادہ یقین ہے. جب رسول کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ اعتدال کا ہے, یہ کسی بھی ایکسٹریم کا نہیں ہے, تو مجھے اس پہ یقین آتا ہے. پھر دیکھیں نا کہ اعتدال کی جب بات ہوتی ہے تو آج کے زمانے میں اعتدال اور نارمیلسی کی اگزامپل لیں تو آپ کو کہیں اگزامپل ملے گی نہیں, کیونکہ ساری سائیکالوجی اور سائیکائٹری میں نارمیلسی از لائک اے ڈیموکریسی. حضرت امام ابن عربی جو ہیں وہ اس کی مثال بیزلز آف وزڈم میں کیا خوبصورت دیتے ہیں. کہتے ہیں نارمیلسی جو ہے یہ ایک گھڑیال کی طرح ہے, ایک پینڈولم کی طرح ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز کو ٹچ کرتی ہے. یہ اس ایکسٹریم کو بھی ٹچ کر سکتی ہے جو نفرت سے بھرا ہو, اس کو بھی جو محبت سے بھرا ہو, لیکن دونوں جگہ پہ پھنس نہیں جاتی, اڑ نہیں جاتی, ہمیشہ واپس آتی ہے اور دونوں حالتوں سے غیر ہو کے درمیان کی حالت تو اختیار کرتی ہے. جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سال 6 مہینے اور 10 دن کی زندگی یاد آتی ہے جس میں آپ نے کلمہ تو نہیں پڑھا, لیکن ابو جہل جیسا شخص بھی جو جہالت کا باپ ہے ویسے قابل آدمی تھا, اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا. ہم اسے ابو جہل کہہ رہے ہیں, لیکن جب رسول نے کہا اس سے کہ اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے اور وہ تلوار لینے چلا گیا اور کہا محمد واپس آ کے اگر مجھے فوج نظر نہ آئی تو رب کعبہ کی قسم میں اپنی آنکھوں پر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پہ یقین کروں گا. یہ وہ کردار جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کردار کی جو تکمیل ہے, جب تک یہ مکمل نہ ہو تبدیلی شاید کسی ایسی چیز کا نام ہے جو میرا حسن ظن تو ہو سکتا ہے, لیکن شاید دل کی تبدیلی پھر اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کیسی ہو سکتی ہے. اچھا بلال بھائی, وہ سوال وہی ہے, میں آپ سے آ کے پوچھوں گا. فرحانہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں ان کے بارے میں جنہوں نے کہا تھا کہ خاتون نے جو کال کی تھی, تو پہلے تو وہ یقیناً جیسے کہا کہ میڈیکل چیک اپ اپنا ضرور کرائیں. دوسرے ایک تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تسبیح جو ہے یہ پڑھتی رہیں, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے, جس میں سے دل کا غم بھی یہ دور کرتی ہے اور خوف بھی دور کرتی ہے. تو اگر وہ روزانہ ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. اچھا تینوں سے یہ سوال ہے, ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. جی پلیز بلال بھائی پلیز. جی میں کیونکہ حدیث کی بات ہے اس لیے میں ایک فرض سمجھ کے بات پورا کروں. میری بچی نے بڑی اچھی بات کی. یہ جو ہے یہ حدیث بخاری شریف کی, یہ حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے, اور وہ بازار میں کھڑے تھے اور آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو, کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, کہا اسے پڑھا کرو, اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں, اور جو کمزور ترین بیماری ہے وہ غم ہے, کیونکہ حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ تک ہے. اس لیے جو ذکر ہے اگر حدیث کے حوالے سے دیں گے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ. اچھا سارا ول اسٹارٹ, مجھے بتائیے پرابلمز آئیں آپ کو فیس کی, لوگوں نے کچھ کہا, فرینڈز آپ کے کچھ بنے, کچھ الگ ہوئے, کچھ لوگوں نے اعتراض کیا؟ آپ نے سارا بولا اس لیے وہ کنفیوز ہو رہی ہے. سوری سارا, سوری ستائش, جی نہیں میں سوری, ویری سوری, میری غلطی جی, میری غلطی, سوری, معاف. جی سارا. الحمدللہ میں اگر سیٹی کے ساتھ, کیونکہ دونوں سے ڈیفینیٹلی ایک ہی کویشچن ہوگا, سیٹی میں نے بولا کیونکہ ان کا نیک نیم سیٹی ہے. پرابلمز آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. میں اس معاملے میں الحمدللہ میں کہوں گی کہ میں خوش نصیب رہی, اور اللہ تعالیٰ کا خاص رحم تھا کہ بہت زیادہ پرابلمز میں نے فیس نہیں کی. کچھ بحث مباحثے تھے شروع میں جو ہوئے, کیونکہ میں ڈسکور کر رہی تھی نئی چیزیں, احادیث پڑھ رہی تھی, قرآن کے آیات پڑھ رہی تھی, بہت سے مسائل میرے سامنے آ رہے تھے. تو اچھا آپ کا اپنا فرینڈ سرکل جو تھا وہ کیا کہتا تھا اس پہ, وہ سپورٹ کرتا تھا؟ کچھ حد تک سپورٹ کرتے تھے, لیکن جیسے ہم نے ایک ٹرم بنا لی ہوئی اپنی طرف سے, دین کے کچھ حدود تک جب ہم جاتے ہیں تو اس کو ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں.
تو جب میں وہاں تک پہنچی تھی تو پھر وہ شروع ہو جاتے تھے کہ اب تم ایکسٹریمسٹ ہو رہی ہو. تو کافی دیر تک میں کوشش کرتی رہی کہ نہیں میں ان کو کنونس کروں, لیکن پھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے, اس کے بعد میں کسی سے کوئی بھی بات کر سکتی ہوں کسی بھی ٹاپک پر. تو الحمدللہ پھر میں نے زیادہ کسی سے بحث نہیں کی, اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پرابلمز نہیں ہوئے. میں نے بہت خاموشی کے ساتھ ایون وین آئی لیفٹ تو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں صرف شادی کی وجہ سے چھوڑ رہی ہوں, اور ان کو اس وقت یہ آئیڈیا بالکل بھی نہیں تھا کہ 1 سال بعد جب میں پاکستان اگر آؤں گی تو میں اس حلیے میں ہوں گی. تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ پرابلمز نہیں فیس کرنے پڑے. ستائش باقی تو اپنا خود شیئر کریں گی, لیکن ایک چیز میں ان کے حوالے سے جو میں نے آبزرو کی ہے وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ آج کے دور میں نا جہاں پر بولڈنس بہت ایزی ہے, اگر کوئی لڑکی شلوار قمیض چھوڑ کے جینس شرٹ پہننا چاہتی ہے تو اس کو زیادہ اتنا کرٹیسائز نہیں کیا جاتا, اور پھر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی چوائس ہے, یہ اس کی مرضی ہے, شی ہیز آل دا رائٹس ٹو ڈو وٹ ایور شی وانٹس. تو اس کو اتنے پرابلمس نہیں فیس کرنا پڑتے. لیکن یہی جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو اپنی پرابلمس آپ فیس کر رہے ہوتے ہو فیملی کی طرف سے, فرینڈس کی طرف سے. اس کے بعد اگر ایک بندہ سلیبریٹی ہے اور وہ اگر سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے تو وہاں سے جو آس پاس کے لوگ ہیں جن کا جو نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس فیس سے گزرا ہے, جب وہ کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں, عجیب و غریب ٹونٹس کرتے ہیں, اور وہ جو ایک جملہ بہت ہم نے پکڑا ہوا ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, وہ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے کہ وہ آئی نو کہ کتنا زیادہ. اب جب بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو اس سے ہم بات کریں گے, اپنے دل کی باتیں کریں جو ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. ایک بڑی حیرت انگیز سی بات ہے, اس کے بعد ہم بریک پہ جاتے ہیں. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, جو شخص جیسے جینا چاہتا ہے وہ ویسے جیے, لیکن اگر کوئی حجاب پہنے تو وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی جینز اور ٹی شرٹ میں ہو تو اس کا ذہن بہت وسیع ہو جاتا ہے. بات قلب کے وسیع ہونے کی ہے, دل کے وسیع ہونے کی ہے. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. بدل دے, مل بدل دے, میرا دل بدل دے, بدل دے, میرا دل بدل دے. Alright جی, once again welcome back and ہم بریک میں بات کر رہے تھے ہپوکریسی میں کرتا نہیں, تو ہم لوگ خاصے خوش تھے بیکاز ستائش نے نئے ورڈز ہم کو سکھائے. آج انہوں نے ایک ورڈ سکھایا ہم کو, we're chilling, so we're sitting here chilling in the show. So today we're talking about the change and we're chilling with it. But ladies and gentlemen, یہ تو میں نے اس لیے بات کہی کیونکہ awkward سا لگے گا اگر آپ میری فیشل ایکسپریشن دیکھیں گے اور آپ کو یوں لگے گا کہ, اور بتانے کا ایک اور مقصد تھا. نارمل لوگ ہیں, نارمل باتیں کرتے ہیں, نارمل چیزیں کہتے ہیں, اسی طرح سے ہنستے ہیں, اسی طرح سے بولتے ہیں, اسی طرح سے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی باتوں کو اتنا نارمل نہیں لیا جاتا؟ یہ آپ کو تو اجازت دیتے ہیں آپ کچھ بھی پہنیں, جو مرضی کریں, آپ جینز پہنیں, ٹی شرٹ پہنیں, شلوار قمیض پہنیں, کچھ بھی پہنیں اور کچھ بھی کریں, یہ تو آپ کو نہیں کہتے. تو پھر آپ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ تھریٹنڈ ہیں ان سے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, بالکل پوچھنا چاہیے. ایک اور ٹیلی فون کال اور اس کے بعد ہم پروگرام کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میرا نام زرین ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی زرین, کیسی ہیں آپ؟ ساحر لودھی بول رہا ہوں میں. فرحانہ ہمارے ساتھ ہیں, سارا ہمارے ساتھ ہیں, ستائش ہمارے ساتھ ہیں. پلیز بات کیجیے. جی مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی, ان کو دیکھ کر کہ ان کی زندگی بدلی. میں بھی اس طرح پہلے دین سے تھوڑی وہ تھی, اب ماشاءاللہ جو ہے میں مدرسہ میں نے کھولا ہوا ہے, مدرسے میں پڑھاتی ہوں, قرآن پڑھاتی ہوں, اور جو ہے یہ دین میں آنے کے بعد زندگی میں ایک سکون ملتا ہے, اور جو ہے بہت انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں, حدیث ہے, تو وہ اسے جو ہے اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت ویسے تو اپنے نافرمانوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے, لیکن جو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہوتے ہیں, یعنی اللہ رب العزت کے ہر حکم پہ ان کی زندگی آ جاتی ہے, تو اللہ رب العزت یعنی وہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے. اچھا, تھوڑا سا یہ ذرا دیکھ لیجیے گا, درست کر لیجیے گا. اللہ رب العزت سبھی کے ساتھ بھلائی فرماتے ہیں, ہم آواز سن نہیں پاتے. ایک صاحب ایک روز مجھ سے بحث کرنے لگے, مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا, میں نام نہیں لوں گا لیکن میرے دوستوں میں سے ہیں اور خاصے اسکالر ہیں, تو مجھ سے کہنے لگے کہ ساحر صاحب آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ میں نے کہا جی 24 گھنٹے آتی ہے.
कहने के लिए अजान तो 5 मरतबा होती है, 5 दिन में 5 मरतबा होती है। मैंने कहा नहीं 24 घंटे होती है। आपके पास कान होने चाहिए सुनने के लिए। अजान तो होती है, हर लम्हा हो रही है। अच्छा जी, मैं जो ये बात कर रही थी ये बेसिकली हदीस है कि मैं युरिदुल्लाहु बिही खैर युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला जिससे खैर का भलाई का इरादा कर लेते हैं उसे दीन की समझ दे देते हैं। डेफिनेटली इट्स वास्ट टॉपिक, अगर इसको हम समझें तो फिर है बेसिक बात समझने की, अगर हम समझें तो फिर ही इस बात में हम इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इस हदीस का और इस बात का क्या मतलब। अच्छा मैं थोड़ा सा एक बात पूछना चाहता हूँ। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये एक मुहावरा है जो आप लोगों को सुन, नहीं ये हंसने की बात नहीं, मैं बहुत सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ। और ये ब्रेक के बाद मैं से पूछूंगा आप लोगों को मुश्किलात क्या आई, आज आपने खोल के बताना है, दिल खोल के अपना रखना है और बताना है, ताकि लोगों को इनकरेजमेंट मिल सके कि उन सारी मुश्किलात के बावजूद भी आप आज यहाँ हैं। छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बिलाल भाई होंगे, फरहाना होंगी और सताइश और सारा होंगी, और हम बात करेंगे कि जो एक मुहावरा फेसबुक पे लिख दिया जाता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जब कोई अच्छा काम करने चलता है उसको उसका माजी याद दिलाते हैं और वो बातें याद दिलाते हैं जो उसकी ज़िंदगी में हुई नहीं होती। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र का को मसरूर कर दे, दिले महमूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हो रही थी और वो बिलाल भाई भी इसको वाच करेंगे कि र्यूमर्स बहुत फैलाते हैं और वो र्यूमर्स जो हैं वो बेतहाशा फैलती हैं और ये जुमला बड़ा जहर लगता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, सताइश आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, फरहाना शायद आपने किया हो या नहीं किया हो, आई डोंट नो, लेकिन आई एम श्योर कि बिलाल भाई ने भी किया होगा। और मैं तो अभी तक हज पे गया नहीं तो इसलिए चूहे बरकरार हैं, मैं चूहों को अभी तक खा ही रहा हूँ। तो मतलब लिटरली मैं आई एम टेलिंग यू दैट्स हाउ इट इज़। लोग र्यूमर्स फैलाते हैं और बातें करते हैं और अगर कोई आप सही काम भी करें, अब मैं अगर अपने हॉस्पिटल की बात करता हूँ या वो मैं कल भी अपनी क्लिनिक पे था, आप आके वहाँ पेशेंट्स को देखें तो सही, आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पर काम क्या हो रहा है। 300 पेशेंट्स हर रोज़ आते हैं और उनका हम इलाज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। और सबसे बड़ी बात ये स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक है, दवाएँ सब कुछ फ्री है, इसके बावजूद भी लोग बात करते हैं। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि आप मेरे बारे में बात करेंगे, मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि इस तरह से दूसरों की इनकरेजमेंट ख़त्म हो जाती है। दूसरे लोग जो काम करना चाहते हैं वो भी रुक जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या, ये तो चैन सब। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। आप मुझ पे कदगन लगाना चाहते हैं, मुझ पे तंज करना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन वो मेरी ज़ात तक रखिए, काम पे ना जाइए। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग दूसरे लोग भी रुक जाएंगे और अभी हमारी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं हुई है कि मुल्क में हर इंसान को तालीम और सेहत के मामलात में दुरुस्तगी दे सके। हम आपकी तरफ आते हैं, प्लीज़ बताइएगा ये जो जुमला है इसे कितना हर्ट करता है? मेरे केस में मुझे जो सुकून मिलता था कि मैं किस तरह से अपने आप को इस लाइन को सुनने के बावजूद भी अपने आप को काम रखती थी, मैं सिर्फ उन लोगों से यही सवाल पूछना चाहती थी, या अभी भी पूछना चाहूँगी अगर किसी के दिमाग में है, कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग दीन पे आए थे, इस्लाम की तरफ आए थे, जो सहाबियात इस्लाम की तरफ आई थी और पहले नहीं थी, क्या ये लोग उस वक्त मौजूद होते तो उनके बारे में भी यही जुमला इस्तेमाल करते कि जो लेकिन सारा उस वक्त और लोग थे और वो यही कुछ करते थे? नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे हज़रत उमर फारूक भी थे, ठीक है, तो वो भी जब इस्लाम की तरफ आए उससे पहले भी उनकी एक ज़िंदगी रही होगी, तो जब वो इस्लाम की तरफ आए तो उनके बारे में अगर ये लोग वहाँ मौजूद होते और उनकी पास्ट लाइफ उन्होंने देखी होती तो क्या ये हज़रत उमर फारूक को भी रज़ी अल्लाह अन्हु उनको यही जुमला बोल सकते थे, या और जो सहाबियात थी उनके बारे में भी यही रवैया इख्तियार करते? बिकॉज़ जो इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं, जो हमने एक इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो ऑफ कोर्स हम मुश्किलात से गुजरे, ठीक है, हर किसी को प्रॉब्लम आती है। और जिस तरह मैंने पहले बोला कि मुझसे ज़्यादा सताइश को थी, और मैं तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत इस तरह की तबीयत की हूँ कि मैं बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आती हूँ। लेकिन सताइश के बारे में क्योंकि हम जानते हैं ये थोड़ा सा आ जाती हैं गुस्से में, और थोड़ी सी क्योंकि उस वक्त तो ख़ास तौर पे ज़्यादा शी वॉज़ वेरी यंग, तो एक जब बचगाना आपकी थोड़ी सी आदत होती है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता था और बहुत फिर ये वहाँ पर बोलती भी थी, लोगों से आर्ग्यू भी करती थी, कभी थोड़ी सी बदतमीज़ी भी हो जाती थी, और देन वो फिर ये शुरू हो जाते थे। पहले आपने गुस्सा दिलाया, जब इन्होंने रिएक्ट किया तो फिर वो ये शुरू हो जाते थे कि अच्छा आप तो बड़ा अपने आप को दीनदार कहती हैं और आप किस तरह हमसे बात करें। अच्छा, आपको क्या जुमले सुनने को मिले? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस तरह कहा, असल में मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि बस मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने सब कुछ इस तरह से प्लान किया
کہ آٹومیٹکلی ان دا بگننگ میں سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو نہیں تھی. میں یہاں سے جب میری شادی ہوئی میں شوبز چھوڑ کر چلی گئی. اس کے بعد میں نے وہاں جا کر پڑھنا شروع کیا, تو وہ پڑھنے سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا. اور اس دوران پہ میں نے بہت زیادہ کسی کو کچھ اناؤنسمنٹس نہیں کی تھی, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. آفٹر 1 ایئر الحمدللہ سب لوگوں کو زیادہ اویئرنیس آئی کہ میں اتنا زیادہ میں نے لائف کو چینج کیا ہے, اور اتنا زیادہ ایک اور بالکل لائف جو ہے میری اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا الحمدللہ, ڈاؤن سائڈ اپ ہو گئی ہے, میں آئی ووڈ لائک ٹو سے الحمدللہ. تو مجھے اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. بٹ سیٹی کو میں باقی خود بھی بتا سکتی ہوں کہ ان کو کافی زیادہ پرابلمس بیچ میں فیس کرنی پڑی ہیں تھرو سوشل میڈیا. باقی تو جو پرابلمس تھی جو ان کے آج کل جو کمیونیکیشن کے مینز ہیں وہ سوشل میڈیا کے ہو گئے, تو why don't we ask you please tell کہ کیا مشکلات آپ کو آئیں اور لوگوں نے کیا کہا, یا ابھی کہتے ہیں؟ ابھی بھی کہتے ہیں. ابھی بھی they bash you? Yeah. Why? Because I make mistakes. Okay. Because I'm not an angel. اور مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور جب غلطی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آ کے کچھ بول دیتا ہے, اور پھر آگے سے میں سنا دیتی ہوں. کیونکہ پہلے ایسے نہیں ہو سکتا کہ 100 لوگ آپ کو باتیں کریں اور آپ ان کو سیم جواب دیتے رہیں, لیکن ایک ہوتا ہے جو بار بار کامنٹ کرتا ہے, بار بار میسج کرتا ہے, پھر آپ اتنا نہیں اوائڈ کر سکتے. دین یو ہیو ٹو آنسر بیک. I don't know, you don't have to answer back, but I do, because I need to give them a shut up call and I need to show them کہ ان کی بھی وہی اوقات ہے جو میری اوقات ہے. میں بھی مٹی کی ہوں اور وہ بھی مٹی کے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وہی کوسچنس کرنے ہیں جو مجھ سے کرنے ہیں. Then you know you need to mind your own business and focus on your own deeds. اچھا, if it's not too personal, مجھے یہ بتائیے کہ کیا باتیں کیا ہوتی ہیں جو کرتے ہیں. Obviously مجھے تو فیس بک کے الف بے بھی نہیں پتا. There are people who manage that page for me and I'm grateful to them. لیکن please tell me کہ کیا باتیں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ آپ بہت حاجی بنی پھرتی ہیں. میں نے ابھی تک حج نہیں کیا. انشاءاللہ I want to do it. انشاءاللہ. آپ ہپوکریٹ ہیں, آپ کہتی کچھ ہیں کرتی کچھ ہیں. اور یہ انہیں کیسے پتا؟ I don't know, people like to talk, people like to assume lives, people like to assume کہ میری outer face میں اب right now I pretend to be very happy, I'm calm and content with my life, but inside I'm probably so broken and my heart is so shattered that no one knows. Only Allah knows. So there is this life on social media that I pretend that everything is fine, everything is cool. اور جب میں pretend کرتے کرتے تھک جاتی ہوں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ میں کچھ اپڈیٹ کر دیتی ہوں, کچھ بتا دیتی ہوں, کچھ دکھا دیتی ہوں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ججمنٹس شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں میں نے شروع ایکچولی میری غلطی ہے, پھر ہمیشہ میں ہی غلطیاں کرتی ہوں نا. میں نے شروع کیا تھا نقاب سے, میں بہت زیادہ کور کرتی تھی اپنے آپ کو اور پھر پڑھتی بھی تھی, لیکن ایک ٹائم آیا مجھے اتنا میں اپسیٹ ہو گئی تھی, اتنا اپسیٹ ہو گئی تھی, کیونکہ there are fiqh in religion which is really confusing for new Muslims like us. آپ کی ریلیشنشپ آپ کے پیرنٹس سے کیسی؟ میرے باپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں اچھی. Like my father abandoned me and I had a really disturbed childhood. My mother has been everything for me. So I belong to a broken family. So with that phase, with that ups and downs, impulsiveness, impassion, وہ سارا کچھ ملا کے نا, you go through a lot of things in your life. نہیں, but when you speak, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ pain evident نہیں ہے. Evident نہیں ہے, because I'm really good at hiding it. ہے نہیں. The people who can see you, they can read it properly. وہ ہے, وہ ضرور ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے بارے میں ججمنٹس دیں, یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ بھی اتنے ہی انسان ہیں جتنے دوسرے ہیں. بلال بھائی ہمارے یہ رویہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ہم کیوں دوسروں کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں؟ ابھی جب میں ستائش سے بات کر رہا تھا تو آئی ایم شیور آپ کو بھی یہ محسوس ہو گیا ہوگا, مجھے بھی یہ محسوس ہوا. تکلیف تو ہے نا, اور بہت ساری باتوں کی تکلیف ہے. میں نے بھی وہی سوال کیا جو آپ میری جگہ یہاں ہوتے تو آپ بھی وہی بات کرتے. پہلا سوال ہی آپ یہی کرتے کہ آپ کی ریلیشنشپ کیا تھی آپ کے پیرنٹس سے. تو مجھے بتائیں یہ رویہ ختم نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں؟ آپ نے جو بات کی نا ہاسپٹل کی, یہ بات جو ہے نا یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ وہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں, اور میں کیونکہ آپ کو بھی کچھ میرا آپ کے ساتھ وقت گزرا ہے, آئی دا آنر آف ہیونگ دیٹ ٹائم. میں اس بات کو نا ایک ہدیہ کرتا ہوں آپ کو حدیث, اب اس پہ ذرا ذہن میں رکھیے. اور یہ بات جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ حجاب کی طرف آئے تو لوگ باتیں بناتے ہیں, وہ شاید بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں. اس بات کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیے. حضرت معاذ بن جبل سامنے بیٹھے ہیں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت معاذ سے, معاذ میں تمہیں ایمان کی سب سے مضبوط عمل بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا تم بتاؤ کیا ہوگا؟ ایک نے کہا نماز, فرمایا نہیں. ایک نے کہا زکوٰۃ, کہا نہیں. حج, کہا نہیں. جہاد, کہا نہیں.
کہا سب سے مضبوط عمل. کہا پوچھا یا رسول اللہ کون سا ہے سب سے مضبوط عمل؟ کہا لوگوں کی توقیر کرنا, لوگوں کی عزت کرنا, یہ سب سے مضبوط ہے. اب غور کیجئے کہ جو سب سے مضبوط عمل ایمان کا بتایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اور پیچھے حدیث میں یہ نہیں کہا کہ یہ اس کے لیے ہے جو کہ کلمہ گو ہو, یہ ہر شخص کے لیے ہے. سبحان اللہ. اب غور کیجئے جب 900 میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا, میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ 900 چوہے تو بڑی کم ہے. مجھے تو لگتا ہے میں زندگی میں مرنے سے پہلے تک چوہے کھاتا ہی رہوں گا. ارے بھیا آپ فیصلہ سب لوگ کر رہے ہیں ظاہر کے اوپر, خدا کا فیصلہ ہوگا باطن کے اوپر. آپ کو کیا پتا کہ میں نے ظاہر میں چوہے چھوڑ دیے ہوں اور باطن میں روز 900 چوہے کھاتا ہوں. اس لیے یہ جو ججمنٹس کے تقاضے ہیں میرے خیال میں ان سے ہرٹ نہیں فیل کرنا چاہیے, بلکہ اس بات کو ہلکے طریقے سے یوں لینا چاہیے کہ اگر آپ ان ہیں لوگوں کے دلوں میں جیسی بھی یاد ہے, لوگ کم از کم آپ کو محسوس تو کرتے ہیں, یاد تو کرتے ہیں, اور آپ ان کے لیے وہ پھر ایگزامپل بنیے, کیونکہ آپ کا لباس میں بھی اسراف جو ہے وہ ان کو چبھے گا, آپ کا مال کا بھی اسراف ان کو چبھے گا. پھر آپ نے اعتدال پیدا کرنا کیسے ہے؟ آپ کا خیال, آپ کا سوچ, آپ کا سانس, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, ہر شے جو ہے وہ صرف ایک ہی تھرمامیٹر رکھے, اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یقین کیجئے صاحب کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ پھر ہر شخص کو وہ نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں جو مجھ جیسے لوگوں کو نہیں ہے اور آپ جیسے شخص کو ہے. اب اللہ کے قریب کون ہے اس کا فیصلہ تو پھر قبر میں ہی ہوگا نا. نہیں, اور بلال بھائی یہ آپ کی کثرت نفسی اور میرے بارے میں اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں. آپ کو پتہ ہم دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. We all do the same. We all do the same. We are all the same. میں اگر کچھ کر رہا ہوں تو وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی آپ سے کوئی اسٹیمپ چاہتا ہوں کہ میں اچھا آدمی ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں بیکاز یہ میرا فرض ہے. I'm a postman of God and that's all I am. اس کے علاوہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کے نام کی ڈاک میرے پاس ہوتی ہے, خوش نصیبی میری ہوتی ہے کہ میں اس کو ڈیلیور کر دیتا ہوں. بیکاز میں نے آج تک, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آج تک. ایک دن میں بڑا بیٹھا تھا, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, کہ مسٹری سالو ہوئی کہ اللہ میاں دوسروں کو اتنا دیتا ہے, کسی کو اتنا دیتا ہے, کم دیتا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈویژن دنیا تک ہی ہے. پیدا انسان اسی طرح سے ہوتا ہے, اسی ووم کے اندر آتا ہے اور اسی قبر میں جاتا ہے. انجام اس کا چاہے وہ جلی ہوئی لکڑی کے اندر آپ کی راکھ چتا کی صورت میں ہو, یا آپ زمین کے اندر مدفون ہو, یا آپ کے تابوت کو دفن کیا گیا ہو, at the end of the day it's all bones and it's all dust. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہڈیاں اور مٹی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بیچ کی ایک زندگی ہے جس کا حساب آپ کو دینا ہے, اور اس میں بھی ظاہر کا حساب. میں ایک بات اگر آپ جی اجازت دیں تو پلیز آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں. دیکھیے میں دین کا طالب علم ہی نہیں ہوں, میں تو بہت ہی جاہل انسان ہوں. میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ میں کثرت نفسی سے نہیں کام لے رہا. میں کہتا ہوں کہ جو دین ہے نا, یہ مزاج کا نام ہے, یہ آؤٹ لک کا نام شاید بعد میں ہو, یہ مزاج کا نام ہے. مثال کے طور پہ بخاری شریف ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ میرا مال جو ہے وہ چوری کرتا ہے. تو کہا تو اپنے باپ کا خیال نہیں کرتا؟ کہا میں تو ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں, وہ میرا مال چوری کرتا ہے. اس کے باپ کو بلایا تو وہ اشعار پڑھتا ہوا آ رہا تھا, مجھے اشعار یاد نہیں ہے. اس کے معنی یہ تھے کہ جب راتوں کو میں جاگتا تھا تیرے لیے تو وہ وقت کو کیوں بھول گیا, جب میں اپنی انگلی پکڑ کے تجھے ناہموار جگہ پہ چلاتا تھا تو وقت کیوں بھول گیا, جب تیرے منہ میں لقمہ اور میرے پیٹ میں بھوک رہتی تھی تو اس وقت کو کیوں بھول گیا. یہ پڑھتا ہوا آیا اور اللہ نے وحی کی محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کہا محمد سن یہ باپ کیا کہہ رہا ہے, یہ باپ کیا کہہ رہا ہے, سن محمد تو سن یہ کیا کہہ رہا ہے. جب وہ آیا رسول کے پاس بیٹھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشعار سنے تو اس بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تو, غور کیجئے گا, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. اب یہ مزاج ہے رسول کا جو کہ اللہ کے رسول نے زمین پہ مجھے اور آپ کو دیا. اللہ کے رسول نے بریکٹ میں یہ نہیں کہا کہ باپ نہ انصاف پسند بھی ہو. جب کہا کہ اف نہیں کرنا تو بریکٹ میں کوئی اور جملہ نہیں کہا. میں ایمان اور دین اس کو سمجھتا ہوں کہ جو میرے رسول نے جہاں جیسے جب کہہ دیا وہ میرے لیے حق اور سچ ہے. میرے پاس اور کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے جج کرنے کا کہ غلط اور صحیح اس دنیا میں کیوں ہے. میرے دل کی کیفیت میں اور میرا رب جانتے ہیں, لیکن میرے اعمال کی کیفیت جو ہے وہ میری ساری دنیا جو ہے وہ مجھے دیکھنے والی ہے. جب میرے رسول کا قول مجھ تک پہنچا تو دین اس قول کے تحت آئے گا, اس کے علاوہ نہیں آ سکتا. اچھا, کیا لوگ ایسا بھی ہوا کہ سارا لوگوں نے ملنا اوائڈ کیا؟ نہیں, الحمدللہ جب میں پاکستان آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ کچھ چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جب آپ سٹیپ لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور آپ کے لیے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور مدد آتی ہے کہ آپ اکیلا محسوس نہیں کرتے.
اور اللہ کا شکر ہے جب میں واپس آئی تھی تو میں ویسے تھوڑی سی پریشان تھی کہ کس طرح سب ہوگا، اور دوبارہ سے کیونکہ 1 سال کے لیے میں اسلام آباد میں تھی اور میں وہاں پر پڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد پھر میں لاہور آئی تھی واپس، تو کچھ عرصے کے لیے ایک عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ کس طرح سے پرانے دوست ملیں گے نہیں ملیں گے، یا کیا اب لائف روٹین ہوگی۔ تو اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ میری زندگی میں شامل کیے جو بالکل اس وقت ویسے تھے جیسی میری دل کی حالت تھی یا جیسی میں تھی اس وقت، اور اللہ کا شکر ہے وہ جو ایریا تھا جو خالی ہو چکا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے فل کر دیا الحمدللہ۔ باقی الحمدللہ ملاقات ہوتی رہتی ہے وہاں پر، اگر جو پرانے دوست ہیں، ایون ستائش ہیں اور مریم تھی، یہ بھی شروع میں اس وقت یہ لوگ چینج نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حجاب شروع نہیں کیا تھا، اسٹل الحمدللہ ہم لوگ ملتے تھے، بات کرتے تھے۔ اچھا، آپ ان لوگوں سے ملتی ہیں جو حجاب نہیں بھی کرتے، وہ گھروں میں آنا جانا ہے آپ کے؟ بالکل، آپ نے جس طرح آگے پہلے بات کی تھی کہ جب ہم کسی کو نہیں کہتے، آپ نے کہا کہ جب یہ آپ کو نہیں کہتے، لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید ہم سے ملیں گے تو ہم فوراً جو ہے ملتے ہی کہیں گے استغفر اللہ تو کافر ہے، اس سے نہیں ملنا چاہیے۔ دیکھیے، دین پڑھنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقت پتہ ہے، اور یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو صحیح ہے وہی ہم فالو کر رہے ہیں، حجاب ہے، نقاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ سب کو یہ بات ایک دم سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہیں گے تو وہ ہدایت دیں گے۔ میں کسی کو مار کر یا زبردستی اس کے دل میں یہ بات نہیں ڈال سکتی کہ اسے حجاب ہے، نقاب کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہر طرح کے دوست ہیں میرے پاس۔ ستائش نے جس طرح پہلے نقاب شروع کیا تھا، پھر حجاب شروع کر دیا تھا، اٹس ناٹ دیٹ کہ نقاب کری تھی تو میں ان سے بہت اچھے سے ملی تھی، اب حجاب شروع کر دیا تو میں ان سے بات نہیں کروں گی، اس طرح تو، بلکہ ان کے دل میں اگر کوئی کنفیوژن ہے اسلام کے لیے تو وہ اور بڑھ جائے گا میرا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے۔ تو الحمدللہ I'm still the way I was before and الحمدللہ میں ویسی ہوں۔ اچھا، کیا آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ کبھی واپس اس لائف میں جائیں گی جو آپ کی تھی؟ کبھی ایسا سوچتی ہیں؟ کبھی جانے کا دل چاہتا ہے؟ میں آلموسٹ چلی گئی ہوں، آلموسٹ جا چکی ہوں، کیونکہ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں، اور آنیسٹلی جو فرسٹ ایئر تھا میرا وہ بہت زیادہ اچھا تھا، سیکنڈ ایئر تھوڑا ڈاؤن فال ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ بیکاز آئی وازنٹ ریڈی فار ٹیسٹ۔ میں اس سوال کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گی اس وجہ سے کیونکہ یہ کویشچن مجھ سے اکثر لڑکیاں بولتی ہیں، اینڈ آئی ہوپ لوگ یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ میں ستائش کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ شاید کیونکہ سب ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تھوڑا سا خود کنفیوژن میں سے گزر رہی ہیں، تو اس لیے ان کے پاس اتنے اچھے جوابات موجود نہیں ہیں۔ میں اصلاح کی نیت سے اور مدد کی نیت سے کہ میری وہ بہنیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں، دین کی طرف آنا چاہتی ہیں، ان کا یہی کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم قائم کیسے رہیں اس راہ پر اور کس طرح سے ہم واپس نہ مڑ جائیں۔ ستائش سے بھی جو ایک ان کا ویک پوائنٹ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دین کی طرف آنے کا مطلب صرف حجاب نہیں ہے اور صرف نماز نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حجاب بھی کرنا ہے، لیکن ایز آئی سیڈ بیفور کہ قرآن سے تعلق جوڑنا، حدیث سے تعلق جوڑنا بہت ضروری ہے۔ ایسے لیکچرز میں جانا، ایسی محفلوں میں جانا اور ایسے دوست بنانا جو دین کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہاں میں ایک بات آپ کی مدد کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت ہے جی، اپنے آپ سے باتیں کیا کیجیے، بڑا ضروری ہے، بہت ضروری، کیا بات، بڑا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے کہا تھا عجیب بات ہے، پرانی میری ایک پوئٹری ہے، عجیب بات ہے ایسا کروں یا ویسا کروں، عجیب بات ہے ایسا کروں یا ویسا کروں، انجام سب کا بس ایک سا نکلتا ہے، مر چکا احساس میں یہ دیکھنے کو زندہ ہوں، مر چکا احساس میں یہ دیکھنے کو زندہ ہوں کہ میرا دم کس گلی کس جگہ نکلتا ہے۔ See, the thing is, it's never about changing or not changing, as long as this doesn't change. اب کی آؤٹ لک چینج ہو جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے، لیکن I think you need to really start listening to my radio shows. That's what you need to do. Seriously. She need to start reading Quran first. وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی، وہ سب سے زیادہ important وہ تو وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو پکا ہے، وہ تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ ہم سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، فرحانہ بھی پڑھتی ہیں، نہیں، باقی تمام ٹرانسلیشن کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، اور جس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے وہ اس حق کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو میں کسی کو بھی فورس نہیں کرتی ہوں کہ وہ حجاب کر لیں یا داڑھی رکھ لیں، لیکن ایٹ لیسٹ میں اس چیز پہ ضرور فورس کرتی ہوں کہ اپنی ذات کو جانیے۔ ہر چیز کا مینول ہوتا ہے اور ہم انسانوں کا جو مینول ہے وہ ہمارے کریٹر نے قرآن کی صورت میں بھیجا ہے۔ ایک ٹیلیفون کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، مجھے آپ کی آواز بالکل کم آ رہی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اب بالکل ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، اب تک بالکل خیریت ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا پروگرام، ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہو رہی ہے دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر، پلیز بات کیجیے۔ سارا کو اور ستائش کو، بہت اچھا لگا ہے ماشاءاللہ، ان کو پہلے بھی دیکھا ہے میں نے،
اور فرحانہ السلام علیکم، پہچانا مجھے؟ فردوس بول رہی ہوں کوئٹہ سے۔ وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے جی اور سب خیریت ہے؟ بہت اچھا پروگرام ہے، اور حجاب کے بارے میں یہ کہوں گی میں خود بھی حجاب لیتی ہوں لیکن کہ بہت اچھی چیز ہے، مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر پروگرام، اتنا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی اور چینل ہی نہ چینج کروں ان کو دیکھ کر۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بڑے سکون کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بہتر بات کر جائیں اس میں۔ السلام علیکم جی، ایک اور ٹیلی فون کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں صاحب بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون بول رہے ہیں؟ عبدالسلام عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی سلام صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ اتنا اچھا موضوع آج پروگرام میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور میں ان شرکا کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، انہیں اس قابل سمجھا کہ ان کے دلوں کو اس طرف موڑ دیا جہاں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ ان کے کام کو بھی قبول فرمائے اور ان کے عمل کو بھی قبول فرمائے، آمین آمین۔ پھر میں اپنے فرحانہ اویس صاحبہ کی طرف آنا چاہوں گا۔ بیچاری خاموش بیٹھی ہیں، آپ نے انہیں صرف بیٹھنے کے لیے ہی بلایا ہے، بولنے کا تو انہیں موقع دیجیے کم از کم۔ جی ضرور، یہ بول ہی نہیں رہی ہیں، میں انہیں بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں جب یہ پی ٹی وی پر پروگرام کیا کرتے تھے۔ کیسا لگتا ہے آپ کو سن کے؟ ان کے اتنے پروگرام میں نے دیکھے ہیں، آج زندگی میں پہلی بار میں ان کے لیے مخاطب ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بس سلام صاحب، اب آپ فون رکھیے، اب میں فرحانہ سے ہی کہوں گا، وہی بات کریں گے۔ لیکن کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ سے آگے کہتے ہیں؟ یہ بچپن والی بات کو اضافی کر دی یار مجھے بھی لگتا ہے، کیونکہ آواز سے بچپن بالکل نہیں لگ رہا تھا، آواز سے لگ رہا تھا کہ ان کا بچپن اور باقی لوگوں کا بچپن ایک ساتھ ہی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، ول بی رائٹ بیک۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدلے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم بیک۔ اینڈ ہمارے ساتھ بلال قطب صاحب ہیں، فرحانہ اویس ہیں، اینڈ سارہ چودھری ہیں، ستائش۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو مشکلات ہوئی نہیں، لیکن لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں، یہ کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ان کی ججمنٹ کو کیا واقعی ہمیں ججمنٹل ہونا چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے نہیں ہونا چاہیے، بٹ آپ بتائیے۔ سارے سلسلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں، میں نے جو میرا اپنا آبزرویشن ہے یا میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کہ انسان جب کوئی بھی خطا کرتا ہے نا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو، لیکن دوسرا انسان اسے کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ معافی مانگ لے۔ صرف وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے کہ جو کہ معاف کرتی ہے اور پسند فرماتی ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اس کے حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہیں، بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ پروردگار کس طرح سے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں تو جگہ جگہ اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کئی موقعوں پر قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم جس طرف رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، اور تم جہاں پر بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایسی بہت ساری ہمیں دیگر اور آیات ہیں جن کے ترجمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں۔ میں دو باتیں بتاؤں گی جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ کچھ عرصے پہلے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر ایک اسٹیٹ ہے یوٹا کے نام سے، اور وہاں پر سنو فال بہت ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک مسجد خدیجہ ہے، وہاں میں گئی تو مجھے وہاں پہ جو ان کے آرگنائزرز ہیں، جی سالٹ لیک سٹی میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہاں پر بڑی پرابلم فیس کرتے تھے جب جمعے کے لیے بہت برف پڑی ہوتی تھی، تو ہمیں بڑی پرابلم ہوتی تھی کس طرح اس کو ہٹائیں اور صحن میں لوگ آ کر نماز ادا کر سکیں۔ تو ہم نے ایک کرسچن کو ہائر کیا جو کہ گاڑی تھی اس کے پاس اور وہ یہی کام کرتا تھا۔ تو پہلے تو تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوا، لیکن پھر ہم نے کہا کہ کر دو، تھوڑا مجبور وہ بھی تھا کہ اس کو پیسے بھی چاہیے تھے، کہنے لگا اچھا میں کر دیتا ہوں۔ اس نے نماز جمعہ کے لیے جو ہے وہاں سے برف ہٹائی، اپنی گاڑی میں ڈال کے وہ دوسری جگہ ڈال کے آیا۔ اس کے 2 دن کے بعد وہ پھر آیا، اس نے کہا کہ اب میں اپنی مرضی سے برف ہٹانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آرگنائزر نے پوچھا جی کیوں آپ، ہم نے تو آج آپ کو نہیں بلایا۔ اس نے کہا ایک عجیب سی فیلنگ ہے میرے ساتھ، جس دن میں نے وہ صحن صاف کیا، برف ہٹائی اور لوگوں نے نماز ادا کی، مجھے ایک تو سکون کی کیفیت ہے، دوسرے اللہ رب العزت نے میرے لیے رزق کے
اتنے زیادہ دروازے کھول دیے ہیں کہ میں 100% سے زیادہ ان 2 دن میں کما چکا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہر جمعے کو خود آتا اور ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, وہاں سے برف ہٹاتا اور وہ چلا جاتا. اور چند ماہ کے بعد وہ آیا اور وہی گاڑی اس نے مسجد کی انتظامیہ کو دی اور کہا کہ اب آپ اس کو مسجد کے کاموں کے لیے میں اس کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہاں سے مجھے اتنا کچھ ملا ہے سکون کے ساتھ ساتھ کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اب ایک واقعہ میں آپ کو ایک اور شخص کا سناتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا. کفل نامی ایک شخص تھا, انتہائی گنہگار تھا. اس کے پاس ایک عورت آئی, بہت مجبور تھی, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا جب تک میں اپنی ضرورت پوری نہیں کر لیتا. وہ عورت رونے لگی تو اس نے پوچھا روتی کیوں؟ تو اس نے کہا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا, تو میں اس لیے روتی ہوں کہ میں کیسے اپنے رب کو منہ دکھاؤں گی کہ آج میں مجبور ہوں تو مجھے پیسے اس لیے دے رہا ہے. اس کے دل میں ایک نرمی آئی, خوف آیا, اس نے پیسے اس کو بغیر کسی گناہ کے دے دیے اور کہا کہ جاؤ اللہ تمہاری اس ضرورت کو پورا فرما دے. اسی رات اس کا انتقال ہو گیا, اپنے گھر میں موجود تھا اور اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوا تھا کفل کو ہم نے بخش دیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے انعام تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو دیگر لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو کہا کہ جاؤ اور اس کے تجہیز و کفین کا بندوبست کرو, اور ہم نے اس کو بخش دیا. یہ اس کا مقام تھا جس نے ایک نیکی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا. بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ فلاں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, فلاں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اور اگر اس نے ہمیں گالی دی تو ہم بھی فوراً جواب دیں, تو اس پہ مجھے مولانا مودودی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب وہ جیل میں تھے اور وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ایک کٹنگ لے کر آیا اخبار کی کہ دیکھیں لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے, آپ کو جواب دینا چاہیے, آپ ایک عالم ہیں اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو بڑی غلط بات ہو جائے گی. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میرے بھائی اگر میں ان لوگوں کا جواب دوں گا تو یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کون کرے گا, تفسیر قرآن کا. تو بات یہ کہ ہم لوگوں کو فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم اس کام کو چھوڑ کے جواب دینے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو ہم اپنا مقصد کھو دیں گے. ہمیں لوگوں کا جواب نہیں دینا, کیونکہ لوگ وہ ہیں جو کبھی کسی کی چھوٹی سی خطا کو بھی معاف نہیں کرتے. حالانکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ معاف کرو, کیونکہ میں بھی معاف کرتا ہوں, میں معاف کر دینے کو پسند کرتا ہوں. تو ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس طرح سے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہمیں کر کے دکھا دیا کہ وہ بڑھیا جو روز ان کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اس کے گھر تشریف لے گئے جس دن کوڑا نہیں پھینکا, اور جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو آپ نے تیمارداری کی, اس کے لیے سامان لے کر آئے جو ضرورت کا تھا, یہاں تک کہ وہ اتنی انسپائر ہوئی کہ پھر وہ دین کی طرف راغب ہو گئی. تو یہ ہے ہمارے دین کا ایک مختصر سا خلاصہ کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھو, اپنے دین سے جوڑے رکھو. یہ مت سوچو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, صرف وہ کرو جس کے لیے تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے. بلال بھائی تب ہمیں آسانی مل سکتی ہے. یہ بات جو ہے میری بچی کہہ رہی ہے یہ بالکل بجا ہے, لیکن اس میں ایک قدم میں اگر اس بات کو بڑھاتے ہوئے آگے چلوں تو جب دائی بنتا ہے انسان تو پھر دائی بننے کے لیے جو ہے وہ جواب دینا اور سوال سننا جو ہے وہ میرے خیال میں بڑا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے. شاید ہمارے تبلیغ میں ایک بہت بڑا جو گیپ مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ میں نے یہاں پہ میں نے ساری زندگی سڑکوں پر گزار دی ہے, مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس وہ علماء شاید آج بھی نہیں ہیں جو کہ ہماری یوتھ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. جب انسان اس قہر کی دھوپ میں چلتا ہے ساحر تو یقین کیجئے پسینہ بڑا ہی بدبودار ہوتا ہے. میں ابھی میری چند دن پہلے اسفند بخاری صاحب جو پشاور میں ہمارے کپتان شہید ہوئے تھے ایئرپورٹ کے حملے میں, ان کے والد سے میری ملاقات ہوئی تھی, فون پہ بات ہوئی. ان کا ایک بھائی جو ہے وہ انگلینڈ میں ڈاکٹر بن رہا ہے, PhD ڈاکٹریٹ کر رہا ہے. تو بھائی سے اپنے بیٹے سے بات کر رہے تو بیٹے سے کہتے ہیں, کیونکہ بیٹا شہید ہو گیا تھا غم تو تھا لیکن انتہائی مذہبی خاندان ہے یہ, تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اسفند کو واپس لے آتا. بیٹے نے کہا کہ بابا اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی تو کیا اسفند کو آپ اس دنیا سے اس دنیا میں واقعی واپس لے آتے؟ بخاری صاحب نے کہا کہ میں نے سوچا اور پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نہیں, میرے خیال میں وہ جہاں پر ہے وہیں پہ بہتر ہے. یہ بیٹا چھوڑنا جو ہے یہ بڑے ایمان کی بات ہے. جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے نا, یقین کیجئے پھر پتہ چلتا ہے کہ کروٹ میں تکلیف کتنی ہوگی. یہ جو میری بیٹی یہاں بیٹھی ہے جو اب عبایا جس نے پہنا ہے, کہا میں نقاب کرتی ہوں پھر نہیں کرتی, میرے خیال میں یہ بہت بڑا سوال بھی ہے اس معاشرے میں اور بہت بڑا جواب بھی ہونا چاہیے اس کا
کہ ہم جب بھی کسی طریق کو اپناتے ہیں تو کیا ہم شریعت کے نام پہ طریقت کو اپنا لیتے ہیں یا واقعی ہمارے ریلیجن کے اندر وہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے جس میں کہ میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص خدا کے کلام کی تفسیر جو ہے وہ کر سکتا ہے، صرف اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر مجھے کوئی اچھی گفتگو، اچھا جملہ ساحر لودھی سے ملے گا تو یقین کیجئے میں اس کو اپنے سینے میں پرو کر اسے اپنا ضرور بناؤں گا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ یہ آیت جو تھی کہ طاق میں رکھا چراغ ہوں اور میرے سامنے وقت کھلتا ہے، اس کو کوئی تفسیر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ خدا نے اسٹیفن ہاکنگ جو ہے جس کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اس کو پک کیا کہ وہ بلیک ہول تھیوری لکھے اور آج ہمیں اس آیت کی تفسیر ملتی ہے۔ خدا جس سے چاہے کام کروا سکتا ہے، لیکن جب انسان پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ سسٹینیبلٹی جو ہے نا، یہ نارمیلسی سے جنریٹ ہوگی۔ اگر نارمیلسی نہیں ہوگی، اعتدال نہیں ہوگا، تو پھر آپ ایک شٹل کاک بنیں گے۔ میرے خیال میں یہاں ذمہ داری کا احساس مجھ جیسے کم اور آپ جیسے لوگوں کو زیادہ کرنا ہے کہ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ریلیجن کے، ان کو دیکھ کے لوگ مثل بناتے ہیں، اپنے آئیڈیلز بناتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی مثل جو ہے وہ ایک نارمل رہے گی تو پھر اس بات پہ تصدیق ہوگی کہ اس دنیا میں وہ عمل جو نارمل نہیں ہے وہ یقین کیجئے کبھی بھی مذہبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کائنات میں جو نارمیلسی کی تخلیق کا سب سے بڑا قائد ہے وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھوکیں بھی کاٹی، کھانا بھی کھایا، آرام بھی کیا، جنگیں بھی لڑی، تنہائی بھی کاٹی اور شادیاں بھی کی۔ یہ نارمیلسی کا بیلنس دین کی تبلیغ میں میرے خیال میں سب سے زیادہ واضح نظر آنا چاہیے۔ جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، لیکن جواب دینے کے لیے میں بڑی ادب سے کہہ رہا ہوں خدا حسن ہے اور خدا حسن کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو دین کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں، میں یہاں سیلز پرسن کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، وہ شاید اچھا نہیں لگتا، لیکن جو دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں میرے خیال میں ان کا فرنٹ فٹ ہونا، ان کا سمارٹ ہونا اور ان کا انتہائی اپنے زمانے سے روشناس ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اچھا جی، میں دو باتیں یہاں پر کروں گا، اس کے بعد ہم بریک پہ چلے جائیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی جہاں بات کی، اپنا اور بالکل صحیح کا بلیک ہول تھیوری، چونکہ I'm an انجینئر تو تھوڑا سا واقفیت ہے اس چیز سے۔ اس کی بلیک ہول تھیوری تھی اور ڈیکیڈز کے بعد اس نے اپنی ہی تھیوری کو غلط ثابت کیا، اپنی ہی تھیوری کو۔ تو یہ وہ سچ ہے جو اسٹیفن ہاکنگ نے بولا ہے، یہ وہ سچ ہے، ورنہ نارملی لوگ جان بھی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ وہ سچ ہے جو اس نے بولا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ڈسٹربنس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بول پاتے اپنے آپ سے، دوسروں سے نہیں۔ آپ اور میں کوئی سند نہیں ہوں، میں تو خود اپنے آپ سے سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ ہم سچ نہیں بول پاتے، دوسروں سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آدھا رہ جاتا ہے۔ اپنے آپ سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو شرمندگی کے باعث کترا کے گزر جاتے ہیں۔ سچ بولنا بہت ضروری ہے اپنے آپ سے۔ چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سور جائے الہی میرا ظاہر، سور جائے الہی میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ونس اگین جی، ویلکم بیک۔ اور ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ فائنل تھاٹس فرحانہ آپ سے شروع کرتے ہیں، بالکل ٹائم کم ہے تو فائنل تھاٹس۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم شاید صرف عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عبادات جو ہیں وہ ہمیں پارسائی دیتی ہیں، لیکن اللہ کے قرب کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلی بات جو میں ریزن بتانا چاہتی ہوں میرے شو پہ آنے کی، کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے میں کمرشل ٹی وی پہ نہیں جا رہی، وہ ریزن یہی تھی کہ دیر ہیز بین رومرز، بہت سے لوگ جو رومرز پھیلاتے رہتے ہیں کہ سارا چودھری جو ہیں وہ واپس آ رہی ہیں شوبز کی طرف کیونکہ پرانے پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں وہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ یہی وجہ تھی آنے کے لیے کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے ہیں ان کو کنفیوژن ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ یہی امید ہے کہ اب قبر تک کا سفر جو ہے وہ اسی حال میں گزرے گا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ اور ایک ایڈوائز جو میں کرنا چاہوں گی، جو کتب سر نے بھی ابھی بولا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں جب دین کی طرف آپ جاتے ہیں تو لوگ آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، جس طرح کچھ لوگ مجھے فالو کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ستائش کو، کچھ کتب بھائی کو فالو کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ایڈوائز ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہمیں جو ہے ہم انسپریشن لے سکتے ہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے دین کی طرف نہیں تھے، دین کی طرف آئے، انہوں نے اپنی لائف چینج کی۔
لیکن ہمیں فالو ان کو نہیں کرنا ہے. فالو ہمیں صرف قرآن اور سنت کو کرنا ہے, قرآن و حدیث کو کرنا ہے. اور اسی وجہ سے ہماری کنفیوژنز رہتی ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف نہیں جاتے, ہم ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں علماء کرام آتے ہیں, ان کے پاس مخصوص وقت ہوتا ہے. جس طرح اس وقت میں بہت سی باتیں کرنا چاہ رہی تھی, بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں, لیکن ہم سب کو پتہ ہے ایک مخصوص ٹائم ہے, سب نے اپنی اپنی بات کرنی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میں ساری باتیں نہیں کر سکتی. اس لیے ہو سکتا ہے بہت سے پوائنٹس تھے جو میں کلیئر کر سکتی تھی, کرنا چاہتی تھی, لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اس لیے قرآن اور سنت سے اپنا تعلق جوڑیے, اور اللہ کی جو ہے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کیجئے, تبھی ہماری جو بھی پرابلمز ہیں وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہیں یا کنفیوژنز آخرت سے ریلیٹڈ ہیں, وہ انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو سکیں گے. بلال بھائی تھینک یو فار بینگ دیئر. 30 سیکنڈ سر, بالکل ٹائم نہیں ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی امتیوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جو ڈر جائے گا, ڈرپوک ہوگا؟ کہا بالکل ہوگا. جہاد سے بھاگ جائے گا؟ کہا بھاگ جائے گا. کہا وہ بے ایمانی کرے گا؟ بالکل کرے گا. زکوٰۃ روکے گا. کیا کوئی ایسا ہوگا جو جھوٹ بولے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر یہ امت محمد ہے تو غلط کریں یا صحیح کریں, پھر ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. یور فائنل تھاٹس. سیکنڈ میں اس طرح بولیں گے تو مجھے بولا نہیں جائے گا, تو آپ رہنے دیں. میں بول دوں آپ کے لیے؟ بولوں؟ اوکے, تھینک یو. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی آج کے شو کی, وہ ستائش ہے. اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے. بلال بھائی نے ابھی ایک بات کہی, مجھ سے بہتر لفظوں میں اس کو پرویا کہ سچ بولنا چاہیے. یہ جیسا فیل کیا نا اس نے ویسا سچ بول دیا. شاید ہمیں برا لگا ہو, شاید ہمیں غلط بھی لگا ہو, شاید ہمارے معیار پہ پورا نہ اترا ہو, لیکن ایک بات ہے, جھوٹ نہیں بولا. اور اس سے بڑھ کر خوبی اور کوئی ہو نہیں سکتی. باقی راستہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, چیزیں بھی درست ہو جائیں گی, لیکن کم از کم آپ جھوٹ سے اجتناب کریں. انہوں نے آ کے جیسے تھیں ویسا بتایا, ہاں جی ایسا ہے تو ایسا ہے, یوں ہے تو یوں ہے. میں صرف ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں, اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے بارے میں ججمنٹس قائم کریں, try to find some positive in someone, because نیگیٹو دیکھنا بہت آسان ہے, پازیٹیو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے دل بڑا کرنا ہوتا ہے. کل ایک ایسا شو ہے جسے میں کبھی نہیں کرنا چاہتا اپنی زندگی میں دوبارہ, کل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن بالکل کل ایک ایسا شو ہے جو ہم سب کو دیکھنا لازمی ہے. کل ملیں گے 9 بجے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل مغموم